اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن بہت زیادہ اس وقت زور لگا رہی ہے۔ اپوزیشن سے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے بندے پورے نہیں ہو رہے۔ اپوزیشن تحریک انصاف کے جن 20-25 لوگوں کا ذکر کر رہی ہے کہ ہم نے انہیں خرید لیا ہے، یہ 4 سے 5 یا اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں جب بندے خریدے گئے تھے تو بہت سارا پیسہ خرچ کر کے خریدے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں پر شک تھا جو اس وقت بک گئے تھے، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تو تحریک انصاف کے سب ووٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پڑے تھے۔ ناظرین، اعتماد کا جو ووٹ ہوتا ہے، یعنی اعتماد کا جو ووٹ لینا ہوتا ہے، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ عدم اعتماد کی تحریک کو روکنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اعتماد کے ووٹ میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے سارے بندوں کو اور اتحادی جماعتوں کے بھی سارے بندوں کو پابند کر کے اسمبلی میں بٹھانا ہوتا ہے، جبکہ عدم اعتماد کے ووٹ میں معاملہ اس کے برعکس، یعنی اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ عدم اعتماد کے ووٹ میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں موجود ہی نہ ہوں۔ تو عدم اعتماد سے بچنا جو ہے وہ آسان ہے، اور اعتماد کا ووٹ لینا کچھ مشکل کام ہوتا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف اور نواز شریف نے ماضی میں یہ حلف کیا ہوا تھا، یعنی یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم کبھی چودھریوں سے بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے مواقع پر لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ کاف لیگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، لیکن شریف خاندان نے کاف لیگ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ شریف خاندان کو چودھریوں سے سخت نفرت تھی۔ بہت لمبے عرصے تک یہ شریف خاندان جو ہے یہ چودھریوں سے دور رہا تھا، حالانکہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب حمزہ شہباز پاکستان میں تھے تو چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کے کاروبار کے لیے بہت گنجائش پیدا کی تھی۔
चौधरी परवेज इलाही हमजा शहबाज को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। पाकिस्तान में रहते हुए उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने देते थे। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी परवेज इलाही ने अपने बड़े दिल बड़े पन का मुजाहरा किया था, लेकिन शरीफ खानदान ने पाकिस्तान वापस आते ही सबसे ज्यादा टारगेट चौधरियों ही को किया था। यानी जब वो जिला वतनी काट कर सऊदी अरब से जिला वतनी काट कर पाकिस्तान वापस आए थे, तो उस वक्त उन्होंने चौधरियों के तमाम एहसानों को फरामोश करके चौधरियों ही पर यलगार कर दी थी। शरीफ खानदान ने हर वो स्कीमें और मंसूबे बंद करवा दिए थे जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने चलाए थे। शरीफ खानदान चौधरी परवेज इलाही साहब को चोर चौधरी कहकर चिढ़ाते थे। ये लोगों को ये साबित करवाते थे कि हमारी गैर मौजूदगी में इन चौधरियों ने पाकिस्तान को बहुत लूटा है। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ पर इन दिनों जो केस चल रहा है वो इतना खतरनाक और बुरा है कि उसी केस ने शहबाज शरीफ साहब को चौधरियों के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। FIA का जो केस शहबाज शरीफ पर चल रहा है वो FIA कप्तान के मतहत काम कर रहा है, जबकि नैब एक आज़ाद अदारा है, वो हुकूमत के मतहत नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ के जो केस नैब में हैं, नैब से वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं, जबकि FIA हुकूमत की हदायत पर काम कर रहा है। FIA में शहबाज शरीफ साहब ऐसी बुरी तरह फंस गए हैं कि 100 से जायद गवाह उनके खिलाफ मौजूद हैं। 28 के करीब बैंक अकाउंट हैं और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, यानी 16 अरब रुपए की, और हर चीज का एक एक सबूत मौजूद है, एक एक चीज मौजूद है। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब शहबाज शरीफ ने यह पक्का फैसला कर लिया है कि चाहे जिससे भी मिलना पड़े, कोई भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे ताकि इस एक आदमी से जान छुड़ाई जा सके जिसका नाम है इमरान खान। तो नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही की एक खूबी है कि वो मुलाकात के लिए अपने घर के दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं किया करते, हत्ता कि वो अपने दुश्मनों तक को मिलने का वक़्त देते हैं, उनसे भी हंसी खुशी मिलते हैं। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। तो इसी के साथ आज की ये निशस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए
تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔